جب نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینۃ المنورہ میں تشریف لائے تو اس وقت کے جو مجموعی حالات تھے ان مجموعی حالات میں تین قسم کی مختلف قومیں آباد تھیں۔ ایک تو تھے مسلمان کہ جن میں ایک طرف مہاجرین تھے اور ساتھ ان کے دوسری طرف انصار تھے، اور دوسری قوم جو آباد تھی وہ مشرکین تھے، اور تیسری قوم جو آباد تھی وہ یہودیوں کے مختلف قبائل تھے۔ جو مسلمانوں کی پہلی جماعت مہاجرین جو ہجرت فرما کر مدینۃ المنورہ تشریف لائے تھے، ان کو مختلف چیلنجز درپیش تھے، اور بنیادی المیہ یہ تھا کہ وہ اپنا سب کچھ چھوڑ کر اپنے بیوی بچے مال دولت جائیداد زمین گھر بھار یار دوست احباب سب کچھ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی رضا کے لیے چھوڑ چھاڑ کر وہ تن تنہا صرف اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی آس امید اور یقین لیے وہ مدینۃ المنورہ تشریف لائے تھے۔ اور دوسرے انصار تھے کہ جنہوں نے مہاجرین کو خوش آمدید کہا، وہ صحابہ انصار صحابہ کہ جنہوں نے اپنی ساری دولت، جو خاص کر امیر صحابہ تھے انصار میں سے، انہوں نے اپنا سارے کا سارا سامان مسلمانوں کے سامنے پیش کر دیا، اور جو جس انصار کا یعنی کہ جو مہاجر جس انصاری کا بھائی بنا تھا تو انصاری اسے اپنے گھر میں لے گیا اور اس کے سامنے اپنی ساری جائیداد اپنا سارا مال متاع اس کے سامنے پیش کر کے کہنے لگا کہ برابری کا حصہ ہے، تم میرے بھائی ہو، اسلامی بھائی ہو، تمہیں جو چاہیے جیسے چاہیے تم برابری کی بنیاد پر تم میرے مال میں سے اپنا حصہ لے لو۔ مگر دوسری طرف بھی غیرت حمیت یہ زندہ تھی، اور کسب حلال کا جو ہے وہ شوق تھا، تو غیرت نے گوارا نہ کیا۔ تو بہت سارے صحابہ ایسے تھے کہ جو انصار صحابہ سے کہنے لگے کہ نہیں، آپ ہمیں بازار کا رستہ دکھائیے، جو تو بیچارے مجبور تھے، لاغر تھے، تو انہوں نے تو مجبوری میں یہ احسان قبول کیا، اور جو یہ سمجھتے تھے کہ وہ خود نکل کر باہر محنت کر کے کسب حلال کما سکتے ہیں، انہوں نے معذرت کی، اور وہ خود سے وہ مہاجرین مدینۃ المنورہ میں تشریف لا کر وہ خود اپنے کسب حلال کا بندوبست کرنے لگے۔ تو مدینۃ المنورہ میں جو پہلی قوم یعنی کہ مسلمانوں کی قوم آباد تھی، دونوں مہاجرین اور انصار کو ایک تو معاشی چیلنج درپیش تھا، اور دوسرا اپنے تشخص کی بقا، یعنی کہ ایک نئی آئیڈینٹی، ایک نیا اسلامی تشخص، نہ صرف یہ کہ اس کی بقا بلکہ اس کی ترویج بھی کرنا، اور نہ صرف یہ کہ اس کی بقا اور ترویج بلکہ اس کو بطور ماڈل وہاں پر آس پاس کے لوگوں قبائل علاقوں کے سامنے بھی اس کو بطور نمونہ پیش کرنا، اور پھر یہ کہ سب سے بڑھ کر ان کی زندگی کا سروائیول، معاشی طور پر معیشی طور پر سماجی طور پر ایک نیا علاقہ۔ اور کچھ صحابہ تو مہاجرین میں سے وہاں پہنچ کر وہ بیمار ہو گئے، اور پھر نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعا فرمائی، اور یہ سب کا جو مدینۃ المنورہ کا جو ماحول تھا، وہ آب و ہوا جو تھی وہ بالکل تبدیل ہو گئی۔ اور جو پھر دوسرا خطرہ انہیں درپیش تھا وہ مشرکین مکہ کہ جو پے در پہ ان کے پیچھے وہ سازش در سازش کرتے چلے آ رہے تھے، اور ان کا صرف ایک ہی مقصد تھا کہ وہ کسی نہ کسی طریقے سے ان کو ان کے مقصد سے ہٹا دیں، اور بلکہ اس سے بھی بڑھ کے مقصد ان کا یہ ہو چکا تھا کہ وہ معاذ اللہ مسلمانوں کی جماعت کو اس زمین سے ہی ختم کر دیں۔ تو یہ تو ایک گروہ تھا، ایک قوم تھی مسلمانوں کی قوم مدینۃ المنورہ میں کہ جس کو مختلف قسم کے کئی مشکل اور ہارڈ چیلنجز درپیش تھے، اور دوسری قوم تھی مشرکین۔ مشرکین میں سے بھی پھر جیسے جیسے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی تبلیغ کرتے چلے گئے، بہت ساری تعداد مشرکین میں سے وہ دائرہ اسلام میں داخل ہو گئی۔ لیکن ہاں، ایک شخص کے جس کا نام عبداللہ بن ابی سلول تھا، یہ پہلے تو مشرک رہا، پھر جب اس نے دیکھا کہ مسلمانوں کی جماعت بڑھتی چلی جا رہی ہے، یہ مضبوط ہوتے چلے جا رہے ہیں، تو منافقت اپناتے ہوئے ظاہراً تو اس نے اسلام قبول کر لیا، مگر دل میں منافقت زندہ تھی، پال رکھی تھی، اور دشمنی پال رکھی تھی، اور بنیاد اس کی یہ تھی کہ ایک آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مدینۃ المنورہ میں تشریف لانے سے پہلے
مدینہ المنورہ میں ایک جنگ ہوئی کہ جسے جنگ بوآس کہا جاتا ہے۔ اس جنگ کے بعد قبیلہ اوس اور خزرج، ان دونوں قبیلوں نے یہ مل کر فیصلہ کر لیا تھا کہ یہ عبداللہ بن ابی سلول اس کو اپنا بادشاہ تسلیم کر لیں گے، اپنا حاکم تسلیم کر لیں گے۔ تو عبداللہ بن ابی سلول اور اس کی پارٹی کو اپنی بادشاہت خطرے میں جاتی ہوئی محسوس ہوئی۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تشریف لانے کے بعد جب اس نے دیکھا کہ لوگ تو جوک در جوک دائرہ اسلام میں داخل ہوتے چلے جا رہے ہیں، تو پھر کراہتاً اس نے ظاہراً اسلام قبول کیا، مگر دل میں منافقت زندہ رہی۔ تو پھر یہ منافقین کا ایک باقاعدہ الگ سے ایک گروہ تھا کہ جن کا سربراہ عبداللہ بن ابی سلول تھا۔ اور اس کے بعد تیسری قوم جو مدینہ المنورہ میں آباد تھی وہ یہودی قبائل تھے کہ جن میں سے ایک قبیلہ بنو نذیر، بنو قینقاع اور بنو قریظہ کا تھا۔ اب ان کا طریقہ واردات ان یہودی قبائل کا یہ تھا کہ یہ کمزور مسلمانوں کو اسلام سے پہلے یہ مختلف حیل و بہانوں سے اپنے چنگل میں پھنسائے رکھتے۔ ان کے پاس جو ٹوٹا پھوٹا علم تھا اس کی بنیاد پر یہ فال گیری میں بڑی مہارت رکھتے تھے، جادو ٹونے میں ان کا کوئی ثانی نہیں تھا۔ تیسرا یہ کہ سودی نظام یہ ان کا سب سے بڑا ہتھیار تھا مقامی عربوں کے خلاف۔ تو یہ عربیوں کو سود دیتے، سود پر پیسے دیتے اور اس کے بدلے میں ان کے گھر، جائیداد، زمینیں وہ رکھ لیتے۔ تو عربی اسلام سے پہلے وہ پیسے لے کر اس کی عیاشی کرتے اسے، اور پھر اس کے بعد وہ پیسہ نہ لوٹا پاتے، کہ جس کے نتیجے میں یہ یہودی ان عربوں کا جو سرمایہ ہوتا، جو مال اور جو گھر بار، جو زمینیں ہوتی، جو گروی رکھی ہوتی تھی، ان کو مستقل اپنے قبضے میں لے لیتے۔ تو ان کا ایک بنیادی ہتھیار سودی نظام بھی تھا کہ جس کی وجہ سے انہوں نے مقامی عربوں کو اپنے چنگل میں پھنسایا ہوا تھا، اور یہ ایک قسم کے ان کے اوپر سردار بن کر بیٹھے ہوئے تھے۔ تو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد کے بعد اس قبیلے کو بھی یہودیوں کو بھی ڈر پیدا ہوا، اپنی بقا کا ڈر، اپنی جو ہے غلط کاریوں کے متعلق انہیں یہ شبہ ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو برابری کی بات کر رہے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو سود کے خلاف آواز اٹھا رہے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شاہ و گدا سب کو یکساں آپ ٹھہرا رہے ہیں، تو اس میں تو ہماری جو بقا ہے، اس میں تو ہمارا جو سسٹم ہے کہ جس کے ذریعے سے ہم نے مقامی عربوں کو اپنے نیچے دبا رکھا تھا، یہ تو ایسا مزید نہ چل سکے گا۔ تو پھر نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حالات کو مد نظر رکھتے ہوئے مدینہ المنورہ میں مسلمانوں کے درمیان بھائی چارہ قائم کیا کہ آپ کی بنیاد صرف اسی صورت قائم و دائم رہ سکتی ہے کہ المسلم اخو المسلم، کہ مسلمان کا بھائی ہے، کہ وہ اس کے اوپر ظلم نہیں کرتا، اس کے اوپر زیادتی نہیں کرتا، اسے حقیر نہیں جانتا اور مشکل میں اس کو بے یار و مددگار نہیں چھوڑتا۔ اور پھر نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اتحاد، اتفاق کی فضا قائم کی بھائی چارے کی بنیاد پر، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کچھ قوانین طے کیے کہ جن کو مد نظر رکھتے ہوئے مسلمانوں کا ایک دوسرے کے ساتھ دینا لازم و ملزوم تھا۔ یعنی کہ کوئی بھی مومن کسی دوسرے مومن کے خلاف اس وقت تک وہ آواز، تلوار یا ہاتھ نہیں اٹھائے گا کہ جب تک باہم مسلمان آپس میں رضامند نہ ہو، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فیصلہ نہ کر دیں کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حاکم مانے، اور دوسرا یہ کہ کسی کافر کی مدد نہیں کی جائے گی، اور یہ کہ مدینہ میں جو رہنے والے باسی ہیں، چاہے وہ مشرکین ہیں چاہے وہ یہودی ہیں، وہ قریش کا کسی بھی قسم کا ساتھ نہیں دیں گے، اور اس قسم کے مختلف دیگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے معاہدے کیے اور ان میں مختلف قسم کی شکیں رکھی۔ تو پہلا بنیادی اصول یہ تھا کہ بھائی چارہ، کہ جس کی بنیاد پر مسلم امہ ایک اکائی کے طور پر مدینہ المنورہ میں وہ بن کر ابھری۔ اور پھر اس کے بعد نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیگر قوموں یعنی کہ یہودیوں کے ساتھ بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مختلف معاہدے کیے۔ تو یہودی قبائل جو کہ مدینہ المنورہ کے آس پاس آباد تھے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان یہودیوں کے ساتھ بھی ایک معاہدہ تشکیل دیا کہ جس کی شکیں کچھ یوں ہیں کہ یہود اپنے دین پر قائم و دائم رہیں گے اور مسلمان
اپنے دین پر آزادانہ عمل درآمد کرتے رہیں گے، ایک دوسرے کو اس کے دین کے بارے میں، اس کے دینی معاملات کے بارے میں کسی قسم کی کوئی روک ٹوک نہ ہوگی، اور یہ کہ یہود اپنے اخراجات خود برداشت کریں گے اور مسلمان اپنے اخراجات کا بندوبست خود سے کریں گے۔ تیسری شک یہ تھی کہ باہر سے کوئی بھی فریق اگر کسی بھی ایک جماعت پر حملہ آور ہوگا مدینہ المنورہ اور اس کے آس پاس، تو سب کے سب مل کر یکساں ہو کر ایک دوسرے کا دفاع کریں گے، حفاظت کریں گے۔ اور چوتھی شک یہ تھی کہ تعلقات، معاملات صرف اور صرف خیر خواہی کی بنیاد پر ہوں گے، شر، برائی اور گناہ پر نہیں ہوں گے، یعنی کہ ہر اس معاملے کی نفی کی جائے گی کہ جو شریعت کے خلاف ہو، جو برائی پر مبنی ہو، اور ہر بھلے، اچھے، نیکی والے کام کی تائید کی جائے گی۔ اور پانچویں شک یہ تھی کہ کوئی آدمی اپنے حلیف کی وجہ سے مجرم نہیں ٹھہرایا جائے گا، اور پھر یہ کہ مظلوم کی مدد لازمی کی جائے گی، اور پھر ایک اور شک یہ کہ جنگ میں ایک دوسرے کا خرچ یہ برداشت کرنا ہوگا۔ اگر مسلمانوں پر کوئی حملہ آور ہوا ہے تو یہودی بھی خرچ اپنے تعین برداشت کریں گے۔ اور پھر یہ شک کہ مدینہ میں ہنگامہ اور خون ریزی یہ حرام ٹھہرا دی گئی، کہ کوئی بھی فریق اور کسی بھی فریق کا کوئی بھی شخص مدینہ المنورہ اور اس کے قرب و جوار میں ہنگامہ ریزی نہیں برپا کرے گا، خون ریزی نہیں کرے گا، ظلم اور زیادتی نہیں کرے گا۔ پھر ایک اور شک یہ کہ جھگڑے وغیرہ میں کہیں بھی کوئی بدامنی کی فضا اٹھتی ہے یا کوئی جھگڑا ہوتا ہے کہ جہاں فیصلہ کرنا مقصود ہو تو وہاں صرف اور صرف آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فیصلہ وہی فائنل ہوگا، وہی آخری فیصلہ ہوگا۔ اس شک کے تحت مدینہ المنورہ میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بطور حاکم تسلیم کر لیا گیا۔ پھر یہ کہ قریش اور ان کے مددگار کو مدینہ المنورہ میں کوئی بھی شخص، کوئی بھی فریق پناہ نہیں دے گا، اور پھر یہ کہ یہ معاہدہ کسی ظالم یا مجرم کے لیے آڑ نہیں بنے گا۔ تو یہ وہ یہودیوں کے ساتھ معاہدے کی بنیادی شکیں تھیں کہ جس کے بعد کلی طور پر مدینہ المنورہ میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اسلامی ریاست کا حاکم تسلیم کر لیا گیا، کہ جس کے بعد مدینہ المنورہ میں ایک آئینی اسلامی ریاست کا وجود عمل میں آیا۔ یہ وہ پہلی ریاست تھی کہ جس کی بنیاد بھائی چارے پر قائم ہوئی، کہ جس کی بنیاد اخوت اور مساوات پر قائم ہوئی، کہ جس کی بنیاد ایک دوسرے کے برابری کے حقوق ادا کرنے پر جو ہے اس کی بنیاد قائم ہوئی، کہ جس کی بنیاد میں یہ بھی شامل تھا کہ صرف مسلمان ہی وہ امتیازی قوم نہیں ہیں، بلکہ اس کے علاوہ سب کے سب جو باشندے ہیں اس ریاست کے رہنے والے، ان سب کو برابری کی بنیاد پر یکساں حقوق ملیں گے، اور وہ سب ایک دوسرے کی حد الوسع مدد کرتے رہیں گے اور کسی کے خلاف وہ نہیں اٹھیں گے۔ یہی وہ وجہ تھی کہ جس کی وجہ سے امن قائم ہوا، یہی وہ معاہدہ تھا، یہی وہ اصول تھے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طے کردہ، کہ جن کی بنیاد پر ایک ایسی ریاست کھڑی ہوئی کہ جس کا عملی نمونہ نہ پہلے ملا نہ ہی بعد میں۔